وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ گڑیا ٹھیک ہو آپ؟ کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ بیٹھے. ہاں بھائی، کیا حالات ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ ہاں، تعارف شروع کریں، پھر قصہ جلدی جلدی شروع کریں نا. ہاں چلو تعارف کرو. میرا نام حافظ محمد رافع صدیقی اور میں 6th کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. میرا نام محمد سمیر ہے، حفظ کر رہے ہیں. میرا نام اسامہ محمود ہے، میں 7th کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا نام اسامہ احمد صدیقی ہے، میں 8th کلاس میں ہوں. واہ. میرا نام محمد طاہر ہے، میں 6th کلاس میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. چلو بیٹا. میرا نام طیبہ صدیقی ہے، میں 3 کلاس میں پڑھتی ہوں. واہ. میرا نام علیحہ ہے، میں 8th کلاس میں پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ. میرا نام حنینا ہے، میں 7th کلاس میں پڑھتی ہوں. میرا نام علینا ہے، میں 8th کلاس میں پڑھتی ہوں. میرا نام تحریم فاطمہ اور میں 4th کلاس میں پڑھتی ہوں. اچھا. اور میرا نام تسلیم صابری ہے اور میں بھی پڑھتا ہوں. کون سی کلاس ہے؟ میں پڑھتا ہوں پتہ نہیں کون سی کلاس میں، لیکن پڑھتا ہوں. پڑھتے تو رہنا چاہیے نا. اسلام کی باتیں. کوئی بھی ہر عمر میں کوئی بھی عمر سیکھنے کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے ہر وقت. اس میں کوئی بڑا بچہ تو نہیں ہوتا، کوئی بڑا نہیں ہوتا. آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہو تو میں آپ سے بھی سیکھ سکتا ہوں. بہت کچھ سیکھتا ہوں میں، سیکھتا ہوں آپ لوگوں سے. آپ سوال کرتے ہو، واقعات سنتے ہو، پھر آگے جا کر سناتے بھی ہو، ہے نا. آپ کی ٹیچرز کو بھی سناتے ہوں گے آپ، ہے نا. پھر تو وہ کہتے ہوں گے کہ یار ان کو تو بڑے بڑے قصے آتے ہیں، ہے نا. پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر آپ بھی اسی طرح قصے سنایا کرو گے دوستوں میں بیٹھ کے، بلکہ ابھی بھی سنا سکتے ہو، ہے نا. تو وہ سنایا کرو گے. آج ہم آپ کو سنائیں گے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا سا معجزہ سنائیں گے. اس کا قصہ. معجزہ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے وہ تو کوئی اللہ. بھی میریکل جیسے. میریکل اس کو انگلش میں کہتے ہیں. جی. میریکل کیا ہوتا ہے؟ جیسے کچھ ایسا جو انسان کر ہی نہیں سکتے، جو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں وہ ہو جانا. بالکل ٹھیک. وہ جو عقل کو عاجز کر دے، حیران کر دے، اور بندہ کہے ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. جب یہ امپریشن آ جائے نا، اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزے دیتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بے شمار معجزے دیے. اس لیے کہ ہمارے نبی تو نہ صرف نبی ہیں، نہ صرف رسول ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب بھی ہیں. اس لیے بے شمار معجزات دیے. اور جس میں جو معراج کا معجزہ ہے، جو معراج کا واقعہ ہے، وہ تو بہت اہمیت کا حامل ہے نا. بہت اہم ہے نا، بہت اہم ہے. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے، تو گھر کی چھت کھلی اور جبریل امین آئے کچھ فرشتوں کے ساتھ. حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے تلوے ملے. تلوے جو پیر کے نچلا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو ایسے سے کر کے ملا، ہے نا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں وا کی، کھولی، تو لے کر گئے. مختصر یہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے بلایا ہے. لے کر پہلے مسجد حرام میں گئے. مسجد حرام کون سی ہے؟ جہاں کعبہ ہے، اس کو مسجد الحرام کہتے ہیں. وہاں سے آپ براق میں سوار ہوئے. براق ایک جو سواری، جو حضور کی سواری تھی نا، وہ براق تھی.
جیسے آپ کہیں جاتے ہیں تو کسی سواری پہ جاتے ہیں، تو ان کی جو سواری تھی وہ براق تھی، اور وہ 4 اس کے پاؤں تھے، وہ اس کے پر بھی تھے، اور اس کی اتنی سپیڈ تھی کہ اس کا میں اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس کی سپیڈ تھی کتنی. برق کہتے ہیں بجلی کو، جی اس سے یہ ورڈ نکلا براق. تو بجلی کی کوئی رفتار کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک دم ایسے جاتی ہے، اور کہتے ہیں اس کی جہاں تک نظر جاتی تھی نا وہاں اس کا قدم جاتا تھا، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا. ٹھیک ہے، جانور ابھی ہے نہیں وہ تو سرکار کے لیے خاص تھا، وہ تو صرف حضور کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ کسی اور کے لیے نہیں آیا. تو وہ لے کر مسجد اقصی میں گئے، بیت المقدس جو تھا، وہاں تمام انبیاء صف بصف کھڑے ہوئے تھے، صفوں میں کھڑے ہوئے تھے، جو نماز کے لیے جو صفیں بچھاتے ہیں اس میں کھڑے ہوئے تھے، ہے نا. اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی حضور نے، نماز حضور نے پڑھائی. ٹھیک ہے، اور نماز پڑھان یہ اسی لیے تو حضور کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کے امام ہیں. پھر اس کے بعد براق گیا آسمانوں پہ. ہاں، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر گئے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر چوتھے آسمان پر گئے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں پر گئے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر 7ویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے، 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو انکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کی سفر پہ جو گئے تھے اکیلے گئے تھے؟ ہاں، جبریل امین ساتھ تھے. پروٹوکول آفیسر بھی تو ہونا چاہیے نا کوئی، ہے نا. تو جبریل امین حضور کے پروٹوکول آفیسر تھے. پروٹوکول آفیسر سمجھتے ہو؟ جی، جو حفاظت نہیں انہیں محفوظ رکھنا. نہیں، حفاظت کرنے والے نہیں. وہ تو مقصد ساتھ جب کوئی بڑا آدمی، بہت بڑا آدمی آتا ہے نا تو اس کے ساتھ ذرا 5-7 لوگ آتے ہیں ایسے کر کے، ہے نا. تو وہ اس کے پروٹوکول آفیسر ہوتے ہیں. تو پھر جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسا ہی پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے. تو حضور کے جو پروٹوکول آفیسر ہیں وہ بھی تو دیکھو کون ہے، جبریل امین ہے. تو وہ تو پروٹوکول آفیسر تھے، لیکن ان کا سفر صرف سدرۃ المنتہا تک تھا، ہے نا. سدرۃ المنتہا بیٹے ایک درخت کا نام ہے، سدرہ. ٹھیک ہے، اور منتہا کہتے ہیں انتہا کو، یعنی آخری حد جس کو کہتے ہیں، لمٹ. یعنی وہ 7ویں آسمان کے بعد انہیں اکیلے جانا تھا. 7ویں آسمان کے بعد پھر آپ جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی. ٹھیک ہے، سیر کرائی گئی نا سب. آپ نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا آ گیا. اب جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سے اوپر جاؤں گا تو میرے تو پر جل جائیں گے، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا، کبھی گیا ہی نہیں ہوں، اس سے اوپر کبھی نہیں گیا میں. تو حضور نے فرمایا، مسکرا دیے حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس سے آگے میں جاؤں گا. ہے تو یہاں لوگ کہتے ہیں بھائی جبریل امین راستہ دکھانے والے تھے. تو وہ تو پروٹوکول آفیسر تھے، راستہ تھوڑی دکھا رہے تھے. اور راستہ دکھا رہے ہوتے تو پھر حضور اکیلے آگے اوپر کیسے گئے؟ ان راستوں میں گئے جہاں کا جبریل کو بھی نہیں پتا تھا، ہے نا. پھر اوپر گئے جس کے لیے قرآن نے اس لامکان، اس جگہ کا نام لامکان کہا ہے، جہاں اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، رب کا دیدار ہوا، رب سے باتیں ہوئیں. پھر وہاں سے لوٹے اور تحفہ لے کر آئے. ہاں بھائی، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو آپ لوگ تحفہ دیتے ہیں نا، ہے نا. وہ بھی تحفے لے کر آتا ہے نا. اور پھر جاتے ہوئے آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو
तोहफा ये भी लेकर जाए, है ना, जब वो उन्होंने हमें दिया तो हम भी उनको दें, हाँ। और फिर जैसा बंदा होता है वैसा तोहफा होता है जी। अगर कोई खास बंदा होगा तो खास तोहफा होता है। और अगर कोई वीवीआईपी आदमी हो तो उसके लिए वीवीआईपी गिफ्ट होता है। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जो तोहफा दिया ना, वो भी ऐसा ही वीवीआईपी गिफ्ट था। क्या था वो था नमाज। हाँ, पहले 50 दी, फिर वो बार बार गए, फिर 40 हुई, फिर 35, फिर कम होती होती 5 हो गई, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, तशरीफ लाए, इसी तरह बुर्राक पर सवार होकर वापस आए। लेकिन इस सफर की एक और खास बात थी, और वो ये थी कि इतना तवील सफर हुआ, मस्जिद अक्सा में जाना, वहां पर नमाज पढ़ाना, फिर सातों आसमान पर, फिर जन्नत की सैर, फिर दोज़ख को देखना, ठीक है, फिर लामकां की रिफतों पर, बुलंदियों पर, तो पता ही नहीं किसको कितना वक्त लगा है। इतना सफर हुआ, सब कुछ, फिर वापस आए, लेकिन नीचे एक लम्हा भी गुजरा नहीं था। वो कैसे? भाई अगर मैं आपको कहूं, कभी स्टॉप खेला? स्टॉप जी खेला है। क्या होता है वो? उसमें स्टॉप करते तो बिल्कुल हिलना रहता है, ऐसे स्टॉप। देखो स्टॉप ही नहीं हो रही। चलो मैं आपको स्टॉप करूंगा, आप स्टॉप हो जाना, ठीक है? स्टॉप हो गया ना? और वो लोग तो सब देख रहे हैं, वो तो नहीं स्टॉप हो रहे ना, है? इसी तरह दुनिया स्टॉप हो गई, जैसे किसी ने स्टॉप कर दिया उसे, और ऊपर दुनिया, सरकार का सफर चलता रहा और नीचे सब स्टॉप। आपने कभी कोई ऐसा डेड पर्सन देखा है? किसी मुर्दा आदमी को देखा है? थोड़ी देर पहले वो चल रहा होता है, थोड़ी देर पहले बाद वो हिल भी नहीं सकता, जिस्म से मक्खी भी नहीं हटा सकता। क्यों? क्या चीज कम हुई है? रूह। भाई देखो, हाथ हैं, पैर हैं, चलने के लिए सब कुछ है, लेकिन उसको हिला नहीं सकते। क्यों? जो रूह थी वो चली गई, तो अब जिस्म जो है वो स्टॉप हो गया, साकित, रुक गया। इसी तरह हुजूर कायनात की रूह है ना, तो जब वो गए तो कायनात स्टॉप हो गई। यानी ये भी अल्लाह का मौजज़ा है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मौजज़ा अता किया। कायनात की रूह है ना हुजूर भी, तो जब वो इस दुनिया से गए सैर के लिए, तो पीछे रूह ही चली गई, तो स्टॉप। रूह वापस आई, फिर चल पड़ा, स्टार्ट। आप बहुत सादा है, जैसे मैं आपको समझाऊं, मैं आपको कहूं स्टॉप, स्टार्ट, ऐसे रूह गई, स्टॉप, रूह वापस आई, स्टार्ट, ऐसे हुआ। और वहां पता नहीं कितना टाइम गुजर गया। फिर जब वापस तशरीफ लाए ना, तो रात ही का वक्त था, जारी बात है, कोई लम्हा तो गुजरा नहीं था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आराम फरमा हो गए। जब उठे तो कुरैश के सरदारों को बताया उन्होंने, ठीक है, कि इस तरह से हुआ। तो वो उनमें से कुछ लोग हंसने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि रात अभी पूरी भी नहीं गुजरी है और ये बैतुल मक़दस भी देखा है। क्योंकि अगर यहां से सफर करें तो बैतुल मक़दस ही का सफर 1 महीने का है, तो देखकर भी आ गए। फिर जन्नत दोज़ख भी देखा है? वो पहले ही जो है वो थे काफिर, और हाँ, उनको तो मौका मिला। हाँ, और वो और यकीन नहीं करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा मौजज़ा है। हाँ, उनको तो वैसे ही यकीन नहीं आया है। फिर उन्होंने जाकर ना इस चीज को फैलाना शुरू किया कि देखो क्या कह रहे हैं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कहने लगे कि देखो ये माज़अल्लाह माज़अल्लाह, कि पागल हो गए, अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसे बात। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए, उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि क्या हुआ? कोई शख्स अगर ऐसे कहे तो क्या तुम मानोगे?
حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں, کوئی ایسے کہے گا تو میں کیوں مانوں گا, یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے. تو یہ تو ان کی چال تھی. انہوں نے کہا تو تمہارے نبی نے تو ایسے ہی کہا ہے, دیکھو. تو انہوں نے کہا جو نبی نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. ہاں, انہوں نے کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے. تو پھر سچ کہا ہے. میرے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں کہا, میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا. تو پھر یہاں سے ان کا نام پڑا صدیق. صدیق نام یہاں پڑا تھا, یہاں خطاب سرکار نے ان کو دیا تھا صدیق, کہ یہ سچ بولنے والا ہے. انہوں نے کوئی تصدیق نہیں کی, کچھ نہیں پوچھا. یعنی جتنے بھی صدیقی لوگ ہیں وہ ان کے بچے ہیں. ہاں, ان کی اولاد ہے نا صدیقی. ہاں ٹھیک ہے. تو پھر کفار کو جب یقین نہ آئے تو کفار نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ مسجد اقصی گئے تھے نا, تو بتائیے وہاں کے کتنے دروازے ہیں, کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنی محرابیں ہیں, چھت کتنی اونچی ہے, بتائیں ذرا. اب بھائی کوئی اگر اس طرح جاتا ہے کسی مسجد میں, آپ کبھی اسلام آباد گئی ہو, شاہ فیصل مسجد دیکھی, آپ اس کی کھڑکیاں بتا سکتی ہو؟ میں کئی بار گیا ہوں, میں بتا سکتا ہوں؟ نہیں بتا سکتا. آپ گول مسجد گئی ہو, طوبہ مسجد گئی ہو, گئے ہو آپ نا, اس کی کھڑکیاں بتا سکتے ہو؟ کوئی بھائی کھڑکیاں گننے تو نہیں جاتا نا مسجد میں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کھڑکیاں بتائیں, کتنی کھڑکیاں تھیں, کتنے دروازے تھے. حضور نے سب کچھ بتا دیا. ہاں وہ تو اللہ کے نبی ہیں نا, انہیں تو پتہ ہے, اور انہیں تو سوال کرنے سے پہلے پتا تھا کہ یہ سوال کریں گے, ان کو تو یہ بھی پتا ہے. حضور نے فرمایا اتنے دروازے, اتنی کھڑکیاں, اتنی محرابیں, یہ سب. وہ پریشان ہو گئے, پھر بھی یقین نہ آئے. مطلب ایک بندے کو اگر وہ سازش کرتے رہے, ہاں ڈھیٹ ہی, اگر ڈھیٹ ہی ہوگا تو کیا کریں گے پھر. ایک بندہ ڈھٹائی پر اتر آیا ہے تو اس کا کیا کریں گے, ہے نا. کچھ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کچھ. جیسے سیمنٹ ایک دفعہ جم جاتی ہے تو پھر وہ واپس آئسولیٹڈ ہوتا ہے نا, آئسولیٹڈ, اس میں نہ کوئی چیز آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ جی ہمارے قافلے جو بہت سارے گئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں, وہ کب آ رہے ہیں, کب آئیں گے, آئیں گے نہیں آئیں گے. سرکار نے فرمایا لو ان قافلوں کو تو میں نے راستے میں دیکھا, اور ایک قافلہ تو جا رہا تھا جب میرا براق گزرا, اور براق کتنا تیز تھا, بجلی کی طرح. اور پھر یہ بھی تو میرے آقا کا کمال ہے نا کہ انہوں نے اتنی تیزی سے گزرتے ہوئے سارے قافلے بھی دیکھ لیے. یہ بھی تو سوچو, قافلے بھی دیکھ لیے. جب وہاں سے گزرے انہوں نے کہا کہ میں جب وہاں سے گزرا تو میں نے قافلہ دیکھا, اور ان کے اونٹ جو تھے نا, جب میرا براق گزرا نا یوں کرتے ہوئے, تو اونٹ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا. حضور نے بتایا کہ ان کے اونٹ گھبرا گئے تھے, اور ایک اونٹ بھاگ گیا تھا وہاں سے ڈر کر. تو میں نے ان قافلے والوں کو بتایا, آواز دی کہ وہ تمہارا اونٹ جا رہا ہے, تو وہ پکڑ کے لائے. ان سے پوچھ لینا جب وہ آئیں گے تو. اور دوسرا ایک قافلہ, انہوں نے کہا دوسرا قافلہ, انہوں نے کہا دوسرا قافلہ بھی آ جائے گا. وہ قافلہ بھی جو ہے نا, وہ اس کے جو سرخ اونٹ ہیں ان کے اوپر بوریاں پڑی ہوئی ہیں, اس بوریوں پر سفید نشان لگائے ہوئے ہیں, نشان تک بتا دیے. پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک اور قافلہ آ رہا ہے, وہ قافلہ کہاں ہوگا, کتنے بجے آئے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں وہ قافلہ بھی آ جائے گا, اور وہ فلاں تاریخ کو آئے گا, اور فلاں دن ہوگا, اور مغرب سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا. بھائی دیکھو, اب ایک بات سوچو بھائی, اگر آپ کو بہت اچھی کیلکولیشن بھی ہو کہ اتنے دن میں سفر کرے گا, اور پھر اس کے بعد اتنے دن میں اتنا سفر کرے تو اتنے دن میں اس کو یہاں پر پہنچ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اب وہ کوئی ایسی کیلکولیٹڈ چیز تو نہیں ہے نا بھائی. اگر راستے میں کوئی بیمار ہو گیا, فرض کریں آج چلنا تھا, سب بولیں جی آج نہیں چل رہے, ہم کل چلیں گے, اب یہاں پر آرام کریں, ٹھیک ہے جی. دوپہر میں دھوپ بہت ہو جاتی, گرمی بہت ہو جائے گی, تو آج دن میں یہیں پہ قیام کر لیں, یہ ٹھنڈی تھوڑی سی جگہ ہے تو چلو رک جائیں, تو رک جاؤ.
ہے نا. کوئی ایگزیکٹ ٹائم تو ویسے بھی نہیں بتا سکتا, لیکن یہ میرے آقا کی شان ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹ ٹائم بھی بتا دیا. کوئی عام کیلکولیشن سے نہیں پتہ لگا سکتا. کیوں؟ قافلہ رکنا چاہے تو رک جائے, چلنا چاہے تو چلے جائے. ایگزیکٹ ٹائم تو کوئی نہیں بتا سکتا نا, ہے. لیکن میرے آقا کی شان دیکھو, انہوں نے ایگزیکٹ ٹائم بتا دیا, اور پوچھنے والوں کو بھی شرم نہیں آئی. کیا ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ کہاں رکیں گے اور کہاں چلیں گے؟ بیٹے, اللہ کے محبوب سے تو اللہ نے کچھ نہیں چھپایا نا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا اپنے محبوب کو, اس لیے کہ وہ صرف اللہ کے نبی یا رسول نہیں ہے, اللہ کے محبوب بھی ہیں, تو سب علم عطا فرمایا. تو ان کو تو ایک ایک چیز کا پتا تھا کہ یہ آئے گی, اتنے بجے آئے گی اور اتنے بجے. اب وہ بیچارے پریشان, کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے, کوئی ادھر میدان میں بھاگتا ہوا جا رہا ہے, کوئی ادھر گھوڑے پہ جا رہا ہے کہ دیکھوں آیا نہیں آیا, صرف اس لیے کہ حضور کو معاذ اللہ ہم جھوٹا ثابت کریں. اور حضور کے جو سچے صحابہ تھے وہ دور سے نگاہیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کب سورج غروب ہونے لگے گا اور قافلہ آ جائے گا. اور وہی ہوا جو میرے آقا نے فرمایا, اس لیے کہ میرے آقا جو فرماتے ہیں وہ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو اسی وقت وہ قافلہ آیا, جو وقت بتایا تھا اسی وقت نمودار ہوا, اور جو آثار بتائے تھے, جو انڈیکیشنز بتائی تھیں, جو حالات بتائے تھے, جو علامات بتائی تھیں, ہوئی بھی وہی ساری. اب تو چاہیے تھا نا ان کو مان لیتے, اب تو چاہیے تھا, ساری باتیں جو کہیں سچ ہو گئی. لیکن وہ کیا کہیں, دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے, ہاں ڈھیٹ کے ڈھیٹ. تو انہوں نے نہ ماننا تھا, وہ نہ مانے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. اور یہ تو بڑے نصیب والوں کا کام ہوتا ہے, جسے اللہ رب العزت چن لیتا ہے, یہ تو اس کے لیے ہوتا ہے ایمان کی دولت. تو ہم تو اللہ کا شکر ہے, معراج, حضور کی معراج پر بڑا یقین کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. اور وہاں کا تحفہ بھی وہ کیا تھا؟ نماز. اسی لیے تو کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. یہ معراج سے معراج ہے, یہ مومن کی معراج ہے. اسی وجہ سے بولتے ہیں شب معراج. ہاں, اس کو شب معراج کہتے ہیں. یہ آپ کو شعر سناتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم چلیں گے, ٹھیک ہے. معراج محمد نے کیا راز جو افشاں, وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے, پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس, سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. ٹھیک ہے. آج سچی سچی بتانا کس کس کو مزہ آیا ہے نا. اس لیے کہ یہ ہمارے آقا کا قصہ تھا نا, ہمارے آقا کا واقعہ, اور حضور کے معجزات میں بہت اہم معجزہ. مزہ آیا؟ واہ.